شان ہے، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے قرآن ہے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال ہو گیا کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی، اس کی تو ہر ادا پر بولتا قرآن ہے۔ سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا، کہہ دو سبحان اللہ۔ پچھلی نعت میں نے کہا تھا نا ابو جہل کا واقعہ اس شعر میں بیان کروں گا، کر رہا ہوں۔ سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا۔ سنیو اگر دل میں ایمان ہے، عشق مصطفیٰ ہے نا، تو یہ شعر سنو گے تو اپنا ایمان تازہ ہو جائے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ابو جہل، حضور نے دعا فرمائی جس کے لیے کہ اللہ مجھے عمر ابن الخطاب، اور یہ عمر ان کا نام بھی تھا ابو جہل کا، ان دونوں میں سے کوئی مجھے دے دے ایک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر ابن الخطاب کہے جاتے ہیں، وہ حضور کی ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، لیکن ابو جہل حضور کو دیکھتے ہوئے، حضور کے معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لایا۔ یہ وہ بدبخت ہے۔ ایک دفعہ حضور کے پاس آیا ہاتھوں میں کنکر لے کر، کہنے لگا نبی ہیں بتا دیجئے میرے ہاتھوں میں کیا ہے، میں ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا کا دیکھیں معاملہ، دیکھیے میرے آقا کی، آپ اس جگہ تک پہنچ نہیں سکتے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، میرے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ابو جہل نے کہا آپ نبی ہیں تو بتا دیجئے میرے ہاتھ میں۔ حضور فرمانے لگا ابو جہل میں جانتا ہوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، میں بتا بھی دوں پھر بھی تو ایمان نہیں لائے گا۔ کہیں نہیں، میں لے آؤں گا، ایمان لے آؤں گا۔ اب وہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے نادان ویسے لوگ جو ہیں نا دوسرے والے، انہی کی طرح کا آدمی تھا وہ بھی، کہ لگا نہیں میں لے آؤں گا۔ حضور فرمانے لگا ابو جہل تیرے ہاتھوں میں جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں، یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ تجھے بتائے میرے بارے میں کہ میں کون ہوں۔ میرے آقا کا یہ کہنا تھا کہ کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنا گھبرایا ابو جہل، ہاتھوں سے پتھر وہ پھینکا اور حضور سے کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا، جاہلوں کا باپ۔ آج کل کے ابو جہل کی قوم سے پیدا ہوگا، وہ یہی کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ارے سرکار کے عاشقوں، نبی کو یہاں سے پکارو، حضور نہ سنے تو کہنا۔ شاعر کہتا ہے وہ سنگریزوں نے نبی کے ابو جہل کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا۔ آج یہ منکر اسلام حضور کے گستاخ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ شاعر فرماتا ہے سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا، دیکھ نجدی ان کی تو پتھر کو بھی پہچان گئے۔ آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ آخر میں اللہ بھائی اتنے پرانے کلام یاد دلا رہے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ جی جشن ولادت زندہ باد کا ہے۔ اس کیسٹ میں پڑھا ہوا ایک کلام پڑھتا ہوں، حضور کی ولادت کا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ میں آخری کلام وہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی کجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا۔ خواجہ غریب نواز نے کم و بیش 90 لاکھ کو مسلمان کیا، اور وہ بھی کون سے کافر؟ ہندو کافر، سب سے مشکل قوم ہے، ان کو میرے آقا خواجہ غریب نواز نے مسلمان کیا۔ ہم ان کے در سے پلتے ہیں، ان کے در کی خیرات کھاتے ہیں۔ آئیے ہمارے بھائی نے فرمائش کری تو اپنی کیسٹ میں پڑھا ہوا، پھر آیا یہ ماہ ولادت مرحبا، یہ 2 صدائیں لگا لیں، 2 شعر ان کی فرمائش پڑھ دیتا ہوں۔ پھر آیا یہ ماہ ولادت مرحبا، پھر آیا یہ
ولادت مرحبا پھر خوشیاں لایا یہ ماہ ولادت مرحبا پھر خوشیاں لایا یہ ماہ ولادت مرحبا پھر خوشیاں لایا یہ ماہ ولادت مرحبا آتے ہیں دیکھو والی امت خوش آمدید آتے ہیں دیکھو والی امت خوش آمدید نبیوں نے دی تھی جلگی نبیوں نے دی تھی جلگی بشارت خوش آمدید پھر آیا یہ ماہ ولادت مرحبا پھر خوشیاں لایا یہ ماہ ولادت مرحبا سرکار کی آمد ہوا دلدار کی آمد ہوا سارے مل کر بولو مرحبا اور زور سے بولو مرحبا پھر آیا یہ ماہ ولادت مرحبا در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو 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 سر دامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا کاسائیں دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا اس گدا کو اس سائے میں پڑا رہنے دو میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا تو روز محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا روز محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا وارسی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو مجھ پہ قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو چشتیاں رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو سارے کہہ دو میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ رنگ نقش بند چڑھا ہے تو چڑھا خلیل بھائی آپ کی اجازت ہے تو ایک کلام باہو کا بند پڑھ دوں بار بار پرچی دے رہے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ
نفی اسبات دا پانی ملیا بوٹی مشک مچایا جان پڑتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے 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 مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو ایک بند اور میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے آس میں لگائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی دیر سے مشکل جب سر پر مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا میرا میں نے تمہیں پکارا میں نے تمہیں پکارا یارا میں نے تمہیں پکارا میرا میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے یہ محفل ہے سجائی مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جے سوہانی گھڑی چمکا پر باقا چاند اس دن افروز سار پیلا کو سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پیلا کو سلام شمع بز میں پیدا کھو سلام جن کا منبر بنی گردن اولیاء اس پر
قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام تو غوث اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم امام متقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. قرآن دازی ہوگی, لنگر تقسیم ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. تمام دوست احباب اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. سر تشریف رکھیں اپنی جگہوں پہ. بیٹا اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. عمرے کی قرآن دازی کے جو اصول و قواعد ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہے تو جہاں پہ بھیج دیں. یہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اس پہ ہوگا. ایک ہم شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اٹھائیں گے. اگر وہ محفل میں موجود ہوگا تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرہ کروائیں گے, عمرے کا ٹکٹ دیں گے. اگر بعد میں چیک ہوگا اگر اس کا دوسرا بھی ہوا تو پھر نہیں ہوگا. ایک وقت میں ایک بندے کی ایک ہی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیں اگر کسی کی زیادہ ہیں اور اگر اس کا نکل آئے تو وہ بتا دے بھی میری 3-4 کاپیاں میں نے ڈالی ہیں یا 10-12 میں نے ڈالی ہیں تو ہم دوسرا نکال دیں. جب بعد میں باقاعدہ ہم چیکنگ کریں گے. اگر کسی کی ایک سے زیادہ کاپیاں ہوئیں تو اسے عمرے کا ٹکٹ نہیں ملے گا. اگلے سال انشاءاللہ پھر 2 ہو جائیں گے. سب سے پہلے جو 12ویں سالانہ محفل نعت ہے اور جو کوپنز ہوتے ہیں اس سے وہ جتنی محفل ہوتی ہے اتنے ہی انعامات ہم نکالتے ہیں. جو انشاءاللہ اس سال 12ویں سالانہ محفل نعت ہے 12 ربیع الاول کی نسبت سے یہ 12ویں ہے تو ہم 12 کوپن اٹھائیں گے. 2 ہفتے بعد میری دکان سے آ کے وہ اپنے انعامات وصول سکتے ہیں. سر 12 کاپیاں تسی اٹھا دو, میں جلدی دن نہ بولا پھر عمرے دا ٹکٹ عرفانی صاحب کر دینے. جناب محمد سلیمان حفیظ نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو 12 انعامات ہیں اکٹھی 12 پرچیاں مجھے پکڑا دیں. بیٹھے جناب آپ بھی تشریف رکھیں, لنگر ملے گا آپ کو بھی. ہاں لنگر شروع کریں آپ. بارہ ہی ہونا, 13-14 نہ ہو جائے. ساتھ دیکھیں فوجی اجمل 339 بابا جیون بخش کا ان کے والد کا نام بابا حاجی جیون بخش نواں لاہور. فوجی اجمل 339 دوسرا ان کا ادریس فروٹ والا نیا لاہور. محمد یوسف دھوتی نواں لاہور. حافظ غلام مصطفیٰ ہمارے مؤذن ہیں ان کا ہے. طفیل سکندر حیات نواں لاہور. علی حیدر حبیب الرحمان نواں لاہور. اکمل شہزاد محمد اصغر نواں لاہور. حسن موسیٰ حاجی موسیٰ نواں لاہور. محمد عمران محمد اکرم نواں لاہور. محمد فصیح عمر ڈاکٹر عمر دراز بھٹی امیر ریاض ناز کونسل کے ان کا صاحبزادے کا نکل آیا. اب جو عمرے کے ٹکٹ کے لیے ویر بھائی جہاں پہ ڈیر لگا لیں ڈیر لگا لیں جو پھول سائڈ پہ کرنے کہنے بھی اپنا اٹھا لیا.
जनाब डॉक्टर नसार अहमद मारफानी साहब से गुजारिश करूंगा कोई एक, हाँ जी डब्बा खाली है जी, इसमें डाल लें जी, सारी पर्चियां बाकी इसमें डाल लें, नाम लिखे हुए इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जिसने मदीने जाना, किसने मदीने जाना, कर लो तैयारियां। किसी गुलाम मुस्तफ़ा का निकला, गुलाम मुस्तफ़ा 87 की पैदाइश है। दाएं रुखसार पर तिल भी है, आप पहचान गए। वल्द अब्दुस सत्तार, वालिद का नाम है अब्दुस सत्तार। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई सुभान। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। तशरीफ रखें, दुआ होगी, दुआ होगी। अल्लामा मोहम्मद रमजान नूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और दुआ। आप बैठे, लंगर आपको मिलेगा, मुबारक हो जनाब। हाँ तुसी जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। पाक परवरदिगार हमारी ये महफिल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब का यहाँ मिल के बैठना, जिक्र सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला करीम तमाम उम्मत मुसलमा के हाल पे रहम व करम फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम उम्मत मुसलमा की नेक और जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन महफिल में बैठकर हमसे अगर कोई गलती कोताही कोताह हो चुकी है, अपने हबीब का सदका मौला करीम उसे माफ़ फरमा कर हम सब को इसका पूरा पूरा अजर व सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारा ये नजराना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। महफिल पाक के सदके हम सब की बख्शिश व मगफरत फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस्वा हसना पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ज़िंदगी शान की और मौत ईमान की अता फरमा। या अल्लाह ज़िंदगी शान की और मौत ईमान की अता फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रहें तो शान से रहें, और जब मरें तो लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। इकबाल भाई अगर जे आराम से लेते हो ठीक है, वरना रख दे, अड्डे पे तकसीम कर देंगे सुबह। इस महफिल की सीडीज आपको मिलेंगी सजावल कंप्यूटर और जे सलीम साहब की जो दुकान है वहां से मिल जाएंगी। 1 घंटे बाद आपको सजावल कंप्यूटर से जे सीडी मिल जाएंगी। ऑडियो कैसेट आपको सपना म्यूजिक सेंटर से मिलेंगी साहब चक रोड। अगली महफिल नात इंशाअल्लाह अज़ीज 24 अक्टूबर 2009। अगली महफिल नात इंशाअल्लाह अज़ीज 24 अक्टूबर 2009।